دیکھو میرے آقا علیہ السلام نے 40 سال کا عرصہ جو کفار مکہ میں گزارا اعلان نبوت سے پہلے، کتنا صاف ستھرا عرصہ گزارا۔ میرے آقا کو صادق اور امین کا لقب کوئی صدیق اکبر نے نہیں دیا، صادق اور امین کا لقب ہمارے نبی کو حضرت عمر بن خطاب نے نہیں دیا۔ یہ ابو جہل، عتبہ و شیبہ، میرے آقا کے دشمن، اتنے بڑے کافر کفار مکہ نے رسول اللہ کو صادق اور امین کا لقب دیا ہوا تھا۔ یہ حضور کا کردار ہے ان کے سامنے۔ ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، ان کے ذہن میں صرف معاشرے کا ایک فرد ہے، نبی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی کہ وہ اپنی امانتیں جس فرد کے حوالے کر کے جاتے تھے، وہ پورے مکہ کے اندر ایک فرد جس کو محمد کہا جاتا تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کا اتنا ستھرا کردار آپ نے معاشرے کے سامنے رکھا۔ وہ ہجرت والی رات تک، اب تو 13 سال گزر چکے ہیں اعلان نبوت، 40 سال کی عمر کے بعد میرے نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا، اس کے بعد 13 سال آپ مکہ میں رہے، پھر آپ نے ہجرت فرمائی، پھر آپ نے 10 سال مدینہ پاک میں گزارے۔ تو ہجرت والی رات بھی کافروں کی، کفار مکہ کی امانتیں میرے آقا کے پاس تھیں، اگرچہ وہ حضور علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تھے، اگرچہ وہ حضور کے انکاری تھے، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن حضور کا کردار کتنا سونا تھا، حضور علیہ السلام پر اعتماد کتنا تھا۔ وہی کافر جو آپ کی جانوں کے دشمن تھے، رات کے اندھیرے میں جنہوں نے پورا منصوبہ بنایا کہ معاذ اللہ سارے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے، انہی کی امانتیں بھی میرے آقا کے پاس تھیں، لیکن حضور کی وفاداری دیکھو۔ ہجرت والی رات آقا علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر کو بھی بلایا اور حضرت علی المرتضیٰ کو بھی بلایا۔ آپ نے فرمایا صدیق رات کو ہم نے نکلنا ہے مدینہ پاک کی طرف، اور حضرت علی کو بلایا، علی تم میرے بستر پر سو جانا، یہ تھیلی فلاں کافر کی ہے، یہ امانت فلاں کافر کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ پیسے فلاں کے ہیں، یہ سونا چاندی فلاں کا ہے، اے علی یہاں رات سو جانا، جب صبح ہو ہر کافر کی امانت اس کے گھر پہنچا کر پھر مدینے آنا۔ کوئی ہماری جان کا دشمن ہو اور اس نے ہم سے پیسے بھی لینے ہو، ہم واپس کریں گے؟ ہم تو اس کے قریب بھی نہیں لگیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا کردار کہ پورا مکہ حضور علیہ السلام کو مکہ المکرمہ سے نکالنے کے لیے تیار ہے۔ وہ شہر جہاں حضور پیدا ہوئے، جہاں حضور نے بچپن گزارا، حضور نے جوانی گزاری، جس گلیوں میں رسول اللہ کھیلے، وطن اصلی، اس سے کافر نکالنے کے لیے تیار ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار پر داغ نہیں لگنے دیا۔ ہجرت والی رات حضور نے حضرت علی المرتضیٰ کے ساری امانتیں حوالے کی اور ایک ایک کا نام لے لے کر تھیلی کے اوپر نشان لگا لگا کر بتائے کہ فلاں امانت فلاں کافر کی ہے، فلاں فلاں کی ہے، ہر گھر کے اندر امانت پہنچا کر اے علی کل تم نے مدینہ المنورہ میں آنا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انقلاب تب آتا ہے، قومیں تب بدلتی ہیں، لوگوں کے دل تب پلٹتے ہیں جب دلوں کو پلٹانے والے کا اپنا کردار ستھرا ہو۔ جب ہر گھر کا فرد خود بہترین بن جائے گا، اس کا کردار ستھرا بن جائے گا، تو اس کی نگہبانی میں تربیت پانے والی اولاد، اس کے گھر کا ہر فرد خود بخود ستھرا ہو جائے گا۔